الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، انسانی معاشرے کے اندر ہر دور میں اس بات کی ضرورت رہی ہے کہ اس دور کے فتنوں سے آگاہی حاصل کی جائے اور ان فتنوں کی نشاندہی کی جائے اور اس کا سد باب کیا جائے اور اس کا علاج معلوم کیا جائے. جس طرح انسانی معاشرے کے اندر ایک شعبہ ہوتا ہے محکمہ صحت. محکمہ صحت والوں کا کام ہوتا ہے کہ انسان کی جسمانی صحت سے متعلق غور و خوض کرتے رہیں اور رہنمائی کرتے رہیں. محکمہ صحت میں ایک شعبہ ہوتا ہے جو ماحولیات پر ریسرچ کرتا ہے، ماحولیات کی نگرانی کرتا ہے، فضا کی نگرانی کرتا ہے اور مختلف ذرائع سے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت ماحول میں کون سا وائرس آ گیا ہے اور اس وائرس کا سد باب کس طرح کیا جائے گا، اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی اور ان احتیاطی تدابیر کو کس طرح اختیار کیا جائے گا. وہ ماحول کے اندر، فضا کے اندر سونگتے پھرتے ہیں. گو کہ وہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت فلاں وبا آ رہی ہے، ہیضے کا حملہ ہونے والا ہے، ملیریا کا حملہ ہونے والا ہے، گندگی پھیل رہی ہے. وہ ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اگر محکمہ صحت کا یہ شعبہ کام نہ کرے 2-4 سال 5 سال تو پھر معاشرے کی کباڑے کے اندر کوئی کسر نہیں رہ جائے گی اور انسانی صحت تباہ برباد ہو جائے گی. بالکل اسی طریقے سے روحانی صحت کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایک انتظام فرمایا ہوا ہے اور روحانی صحت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا ان وائرس کی نشاندہی کی ہے جو وائرس پورے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں بعض دفعہ وائرس آتا ہے، پوری ہارڈ ڈسک کو چاٹ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے روحانی معاملات کے اندر، روحانی دنیا کے اندر کچھ وائرس ایسے ہیں جو انسان کے پورے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نشاندہی بھی فرمائی: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ آپ کہہ دیجئے میں تم کو بتلاؤں کہ وہ لوگ جو اعمال کے اعتبار سے انتہائی نقصان کے اندر ہیں وہ کون لوگ ہیں. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ ہیں جن کی پوری دنیاوی زندگی کی تمام کاوش برباد ہو گئی اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں.
مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی بے ادبی برداشت نہیں ہے کہ جس طرح انسان اپنے دوست کو پکارتا ہے، اپنے جاننے والے کو پکارتا ہے، اس طرح محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکارے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز اونچا کرے گا تو اس کے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تکوینی طور پر ایسا معاملہ کر دیا تھا کہ فقہ کے معاملات کے اندر ایک بنیاد فراہم کی گئی، اور جب تحقیق کی جائے تو وہاں پر آپ کو عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ نظر آئے گی۔ حدیث کے معاملے میں آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قراءت اور تجوید کے معاملے میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا حضرت عبداللہ بن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں ایک صحابی ہیں جن کا مزاج یہ تھا کہ وہ فتنوں سے متعلق تحقیقات کیا کرتے تھے، اور تحقیقات کر کے اور وہ اس کا علاج معلوم کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابواب الفتن یا کتاب الفتن میں آپ جائیں گے احادیث کے عنوان میں تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر روایات ملے گی۔ وہ اپنے ذوق کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونہ عن الخیر وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں معلوم کیا کرتے تھے، اور میرا ذوق یہ تھا کہ میں فتنوں کے بارے میں تحقیق کرتا کہ اے اللہ کے رسول اگلے زمانے میں جو فلاں فتنہ آئے گا تو کیسے آئے گا، اس کی صورت کیا ہوگی، اس کا علاج کیا ہوگا، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا۔ تو یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق ہے۔ پھر یہ ذوق چلتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا ایک جماعت فقہا کی ہے، مفتیان اکرام کی ہے، وہ جماعت گویا کہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ذوق سے استفادہ کر کے چل رہے ہیں۔ ایک جماعت آپ کو نظر آئے گی احادیث کے اندر کام کرتی ہوئی محدثین کی جماعت، تو وہاں پر نظر آئے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحابہ ہیں۔ ایک جماعت نظر آئے گی جو تفسیر میں کام کر رہی ہوگی، تو ان کے لیے بنیاد اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور ان جیسے صحابہ سے بنایا جو مفسرین صحابہ ہیں۔ اور فتنوں کے علاج کے لیے ایک علماء کی جماعت نظر آئے گی کہ جو فتنوں کی نشاندہی کرے گی، فضا کے اندر پھیلے ہوئے وائرسوں کو چیک کرے گی، تھرمامیٹر سے اس کی شدت کا اندازہ لگائے گی، اور امت کو آگاہ کرے گی کہ یہ فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں، اب یہ فتنہ شروع ہونے والا ہے، اس کا علاج یہ ہے، اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ علماء اکرام رضوان اللہ کی جماعت ہے جو صحابہ سے اساس اور بنیاد کے طور پر حاصل کر کے آئے۔ تو ہر زمانے کے فتنے میں ایک فتنہ جو 100 سال کا فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے قادیانیت کا فتنہ، جس موضوع پر گزشتہ جمعے آدھا بیان کیا گیا تھا، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ آدھا بیان انشاءاللہ اس جمعے کو مکمل کیا جائے گا۔ تو ان فتنوں کے اندر ایک فتنہ ہے روشن خیالی کا فتنہ۔ روشن خیالی کا فتنہ یا لبرلزم کا فتنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کلمے کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، روزے کو مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، تو پھر ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟
کیونکہ ایمانیات میں تو یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ تو پورے ایمان مفصل پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، گزشتہ جمعے ایک بات تو یہ بتائی تھی کہ ایک صحابی ہیں زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نوجوان صحابی یمامہ کے علاقے کے اندر جب گئے ہیں مسلمہ کذاب کے سامنے، ان کو پکڑ کے لے جایا گیا تو اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تو انہیں وہ تاریخی جملہ فرمایا جس کا اردو میں ترجمہ کرنا مشکل ہے کہ میرے کان تمہاری اس گفتگو سننے کے تاب نہیں لے کے آ سکتے، یہ گفتگو سن نہیں سکتے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ صرف ان باتوں کو ماننا ایمانیات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، قرآن کو خاتم الکتاب ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس امت کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کو خاتم الامت ماننا یہ بھی ضروری کہ اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس وقت ایمان مکمل ہوگا۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کڑ مغز ہوتے ہیں، کڑ مغز اس معنی کے اندر کہ ان کو قرآن سنا دیا جائے، حدیث سنا دی جائے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو کسی ایسے انداز سے سمجھایا جائے جو عام فہم میں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک کڑ مغز آدمی تھا، وہ کڑ مغز آدمی اللہ کی قدرت پہ غور کر رہا تھا، غور کرتے ہوئے اس نے سوال کیا کہ یہ پہاڑ اللہ میاں نے کیوں بنائے؟ تو اس کو سمجھایا گیا کہ بھائی یہ پہاڑ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اس کے اندر زمین میں جنبش تھی، حرکت تھی، اللہ رب العالمین نے پہاڑ رکھا تو اس کی حرکت ختم ہو گئی۔ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ایک عالم تھے، انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم کس شعبے سے وابستہ ہو؟ تو اس نے کہا میں جو ہے درخان ہوں، میں جو ہے بڑھئی ہوں، میں بڑھئی کا کام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو تم اس کو یوں سمجھو کہ جب تم لکڑی کو چھیلتے ہو کسی کام کے قابل کرنے کے لیے لکڑی کو، تو بہت سارا برادہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو اللہ میاں نے جب دنیا کو سجایا تو سجانے کے دوران جہاں جہاں برادہ جمع ہوتا گیا اللہ میاں نے ایک جگہ جمع کر دیا تو اس سے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ ہاں یہ بات صحیح کی مولوی صاحب آپ۔ اب اس کو یہ بات سمجھائی گئی کہ بھائی قدرت کا معاملہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کو دیہاتی انداز سے سمجھایا گیا کہ یہ سارا جو تم رندہ کرتے ہو، رندہ کرنے کا کچرا جمع ہوتا ہے، وہ کچرا ایک کونے میں ڈال دیتے ہو، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ میاں نے کائنات بنائی اور جو کچرا جمع ہوا اس کچرے کو ایک جگہ ڈال دیا گیا، اس سے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ کہیں بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے ایک دیہاتی تھا، اس دیہاتی نے ایسی عقل مندی کی بات کی جس کے نتیجے میں بڑے بڑے عقل مند اور دانا اس کی بات کو تسلیم کرنے میں اپنے آپ کو مجبور پانے لگے کہ ہندوستان میں جب عیسائی مشینری کام کر رہی تھی، جب متحدہ ہندوستان تھا بر صغیر کے نام سے، تو وہاں پر مشینری کام کر رہی تھی، تو وہاں پر آئے دن بحث ہوتی تھی کہ اللہ میاں کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس پہ مجمع جمع ہو جاتے ہیں، مناظرے ہوتے۔ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، کافی دن تک مناظرہ چلتا رہا۔ دیہاتی جو ہل چلایا کرتا تھا وہ روزانہ وہاں سے گزرتا، دیکھتا رش لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، تو ایک دن وہ رش کو چیرتا ہوا اندر چلا گیا۔ اندر جانے کے بعد اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں پر ایک بحث ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا مریم کے بیٹے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کس کا کیا موقف ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھا تمہارا موقف کیا؟ اس نے کہا ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو تھوڑی دیر خاموش ہوا، خاموش ہونے کے بعد کہنے لگا مولوی جی تمہاری بات مجھے صحیح معلوم ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ دیکھو پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے،
سب نے کہا بے شک اللہ نے بنائی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ جتنے انسان ہیں یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل اللہ نے پیدا کیا۔ مجھے تم کو کہ یہ اللہ نے پیدا کیا؟ تو کہنے لگا میں ایک دیہاتی، میرے 10 بچے ہیں، اللہ میاں جس نے پوری کائنات بنائی اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہوا اور باقی وہ اولاد کے قابل نہیں تھا۔ تو فتح ہو گئی، کہیں گے مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے۔ تو یہ اس طرح بعض دفعہ کڑ مغزوں کو ایسی بات سے سمجھا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ قادیانیت کے مسئلے کو علماء اکرام نے، بزرگائے دین نے ایک بڑے حسین پیرائے میں سمجھایا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کسی یہودی سے پوچھئے کہ دیکھو عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، بتلاؤ کہ کیا تم ان عیسائیوں کو جو تورات کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو تم یہودی مانتے ہو یا نہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم یہودی نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے مسلمان ہیں، مسلمان ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، سارے رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک رسول کا بھی انکار کریں گے تو ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب کیا کسی مسلمان کو یہودی کہا جا سکتا ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ نہیں بھائی یہودی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ تورات کو ماننے کے بعد وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے وہ مسلمان، وہ عیسائی یہودی نہیں ہو سکتا۔ یہودی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تورات کو مکمل کتاب سمجھا جائے اور موسیٰ علیہ السلام کو بس پیغمبر مانا جائے، اس کے بعد کسی کی پیغمبری تسلیم نہ کی جائے۔ تو جب ایک ایسی مذہب کے ماننے والے جن کے پاس جو کتاب ہے وہ تحریف شدہ ہے اور جن کے پاس جو باتیں ہیں ساری من گھڑت باتیں ہیں، وہ اپنے مذہب کو اور مذہب کے اصطلاحات کو استعمال کرنے نہیں دینا چاہتے کسی غیر یہودی کے لیے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کے بعد، قرآن کو کتاب ماننے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو بھی نبی مانا جائے؟ تو یہ بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک آدمی مسلمان اس وقت مانا جائے گا جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے گا اور قرآن کو خاتم الکتاب مانے گا اور اس امت کو خاتم الامم مانے گا، تب جا کر وہ مسلمان ہوگا۔ اگر وہ یوں کرتا ہے کہ میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مانتا ہوں اور اس نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو بھی مانتا ہوں، تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یہ ہے کامن سینس کی دلیل، جس کو اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ روشن خیالی کے بہاؤ کے اندر یہ بات کہی جائے کہ یہ عجیب معاملہ ہے، قرآن کو مانا، حدیث کو مانا، پیغمبروں کو مانا، کتابوں کو مانا، قیامت کو مانا، آخرت کے دن کو مانا، پل صراط کو مانا، نماز پڑھنا، اذان دینا، اس کے باوجود ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو ان کو کہہ دیا جائے کہ صرف اور صرف مسلمان ہونے کے لیے بنیادی طور پر یہ بات ضروری ہے کہ تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مانو، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو لائے ہوئے کتاب کو خاتم الکتاب مانو، اس کے علاوہ کسی کتاب کو کتاب نہ مانو، تو جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی جو بہت سارے نوجوان لڑکے سوال کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، پھر ہم ان کو کیسے کافر کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اذان کو بھی مانتے ہیں، ہم روزے کو بھی مانتے ہیں، ہم زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، ان کو ہم کیسے کافر کہتے ہیں؟ ایسے کافر کہتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ فیصلہ یہودیوں کا بھی ہے، یہ فیصلہ عیسائیوں کا بھی ہے کہ وہ اپنے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو ماننے والے کو یہودی کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کو نبی ماننے والے کو عیسائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ ان کا مذہب تحریف شدہ ہے، اس کے باوجود وہ کمپرومائز پر آمادہ نہیں ہے، تو ہم کیسے، جب برحق نبی ہمارے پاس ہے، برحق کتاب ہمارے پاس ہے، برحق دستور ہمارے پاس ہے، خاتم الکتاب ہمارے پاس ہے، خاتم النبیین ہمارے پاس ہے، تو ہم کیسے کمپرومائز کر لیں؟ یہ تو ایک بات ہوگی۔
اب دوسرا سوال یہ ہے جو آج کل بہت مشہور کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں اور باقاعدہ اقوام متحدہ میں بھی بحث ہوئی، جنیوا کانفرنس میں بھی اس کے اوپر بحث ہوئی، اور پاکستان کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائی گئی ہیں اس میں ایک ایلیگیشن یہ لگائی گئی ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی آزادی نہیں ہے، اقلیتوں کو آزادی حاصل نہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کون سی اقلیتوں کو آزادی حاصل نہیں ہے، تو کہتے ہیں قادیانیوں کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، قادیانی کو اپنی مسجد کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہے، قادیانیوں کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں ہے، قادیانی کو مسلمانوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، قادیانی کے ساتھ لین دین کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ اقلیتوں کو تحفظ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اب جو روشن خیال لوگ ہوتے ہیں، لبرل لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں واقعی صحیح ہے بھائی، عیسائی آزادی سے کام کر رہے ہیں اور دوسرے آزادی سے کام کر رہے ہیں، تو ان کو کیوں آزادی نہیں؟ تو اس کا بھی ایک تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب ہے، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب تو آئے گا سو آئے گا، لیکن کامن سینس استعمال کر کے علماء اکرام نے ایک جواب دیا ہے تاکہ وہ یاد بھی ہو جائے اور آدمی بالکل کسی سے متاثر نہ ہو کہ ہم جو ہے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہودی اپنی عبادت گاہ بناتے ہیں تو اس عبادت گاہ کا جو نام رکھتے ہیں وہ صرف یہودیوں کے لیے جائز ہے۔ عیسائی اپنی عبادت گاہ بناتے ہیں تو عیسائی وہ جو عبادت گاہ بناتے ہیں وہ عبادت گاہ صرف عیسائیوں کے لیے ہے۔ اگر گردوارہ سکھ بناتے ہیں تو وہ گردوارہ کہلانے کا حق صرف سکھوں کو ہے۔ تو اب آپ مجھے بتلائیے کہ 1400 سال سے ہم اپنی اصطلاحات استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں کہ امیر المومنین، ام المومنین، مسجد، اذان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہماری اصطلاحات ہیں، اور ہماری اصطلاحات کو کوئی اور استعمال کرے تو ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ کی ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کا ایک ٹریڈ مارک ہے، اس کمپنی کا ایک نشان اور ایک لوگو ہے، اس کا ایک نام ہے۔ اب کوئی آدمی اس کمپنی سے جدا ہوتا ہے، کمپنی سے جدا ہو جانے کے بعد وہ ایک کمپنی بناتا ہے اور جھوٹا مال تیار کرتا ہے، ملاوٹ والا مال تیار کرتا ہے، کمپنی کا ٹریڈ مارک، پرانی کمپنی کا ٹریڈ مارک استعمال کرتا ہے، پرانی کمپنی کا نام استعمال کرتا ہے، تو دنیا کا کوئی قانون اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس پرانے ٹریڈ مارک کو استعمال کرے اور اس پرانے نام کو استعمال کرے۔ اگر اس کو بیچنا ہے تو اپنے نام سے بیچے، اپنے ٹریڈ مارک سے بیچے۔ تو جب قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے تو 1400 سال سے جو ٹریڈ مارک ہمارا ہے، 1400 سال سے جو نام ہمارا ہے، 1400 سال سے جو اصطلاحات ہماری ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اس پہ چاہے انگریز چلائیں، چاہے جو ہے امریکہ چلائیں، اس پہ چاہے یہودی چلائیں، ان سے سوال کیا جائے کہ تم اپنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم ٹریڈ مارک کو ایک اور فرد جو اسی کمپنی سے نکلا ہے نئی کمپنی بنا رہا ہے، تو تم کہتے ہو کہ وہ نیا ٹریڈ مارک لے، نیا نام لے۔ تو اب اسلام کے معاملے میں تم اتنے تنگ نظر کیوں ہو گئے؟ تجارت کے تو تم بڑے فراخ دل ہو، اور حتیٰ کہ جو دو کاروبار سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنی کمپنی کا ٹریڈ مارک لگانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ درخواست دیں گے، اور وہ ٹریڈ مارک جہاں پر ساری دنیا کے ٹریڈ مارک ہے، اس ملک میں چلنے والی کمپنیوں کے ٹریڈ مارک ہے، اس سے کراس ٹیلی کریں گے، اور آپ جو نام اپنی کمپنی کا رکھیں گے اس کمپنی کے نام کو کراس ٹیلی کریں گے۔ اس کے بعد سرکاری طور پر آپ کو اجازت دی جائے گی کہ آپ اس نام کو استعمال کر سکتے ہیں، اس ٹریڈ مارک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نام کی، اس ٹریڈ مارک کی کوئی دوسری کمپنی نہیں۔ جب دنیا کے اندر ایسا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر ایسا ہے، تو آخرت کے معاملات کے اندر اتنی فراخ دلی کس بات کی اور اتنی تنگ نظری کس بات کی؟ تو لہذا یہ کہنا کہ ان کو نام استعمال کرنے نہیں دے رہے، تو بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں مان رہے ہو تو تم مسلمانوں کی کمپنی سے نکل گئے، تو تم اپنے آپ کو قادیانی ملعون کو ہو، تم اپنی اصطلاحات کو ہو۔ 1984 میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں جب آرڈیننس امتناع قادیانیت
اس کے بعد سے ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ انسانی حقوق ان کے پامال ہو رہے ہیں یا ہمارے؟ دیکھیے، مسلمان ہم ہیں، خاتم النبیین ہم مانتے ہیں، خاتم النبیین جو نظام لے کے آئے اس نظام کو ہم مانتے ہیں۔ جب اس نظام کو ہم مانتے ہیں تو بتلائیے کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے حقوق غصب ہو رہے ہیں یا ان کے حقوق غصب ہو رہے ہیں؟ وہ ظالم ہے یا ہم ظالم ہیں؟ وہ مظلوم ہے یا ہم مظلوم ہیں؟ اسلام نے جو نام دیا اذان، وہ ہمارا تھا 1400 سال سے، مسجد وہ نام ہمارا تھا، روزہ وہ ہماری اصطلاح تھی، ام المومنین یہ ہماری اصطلاح تھی، امیر المومنین یہ ہماری اصطلاح تھی، خلفائے راشدین یہ ہماری اصطلاح تھی۔ ہماری اصطلاح کے اوپر ڈاکہ قادیانی نے مارا ہے یا ہم نے ان کی اصطلاح پر ڈاکہ مارا؟ تو آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا، ظلم ان کا ہے ہمارا نہیں، ڈاکہ ان کا ہے ہمارا نہیں۔ تو انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس ہم غصب نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے ہیومن رائٹس غصب ہو رہے ہیں، اور ہم کو پورا حق حاصل ہے اپنے رائٹس کے دفاع کے اوپر بولنے کا۔ تو یہ تین باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ختم نبوت تحریک کی تاریخ بیان کی جا رہی تھی۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی افادیت کا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں کچھ صفحے رہ گئے تھے، وہ صفحے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ فتنہ کیسے چلا، اور علماء اکرام نے، جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، کن کن محاذوں پر جا کر ایمان کا، اسلام کا، آپ کے بچوں کے قبر کا، آپ کے بچوں کی آخرت کا اس دفاع کیا ہے، اور اب بھی دفاع کر رہے ہیں۔ تحریک ختم نبوت 1974 میں، 1970 کے الیکشن میں چند سیٹوں پر مرزائی منتخب ہو گئے۔ اقتدار کے نشے میں اور ایک سیاسی جماعت سے وابستگی نے ان کو دیوانہ کر دیا۔ وہ حالات کو اپنے لیے سازگار پا کر انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضے کی اسکیمیں بنانے لگے۔ قادیانی جرنیلوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی۔ اس نشے میں دھت ہو کر انہوں نے 29 مئی 1974 چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر چناب ایکسپریس کے ذریعے سفر کرنے والے ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تحریک چلی۔ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دنوں میں مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی عمارت کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ ان کی دعوت پر امت کے تمام طبقات جمع ہوئے۔ آل پارٹیز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان تشکیل پائی، جس کے سربراہ حضرت شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ قرار پائے۔ امت محمدیہ کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں تمام اپوزیشن متحد تھی، چنانچہ اپوزیشن پوری کی پوری مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان میں شریک ہو گئی۔ رحمت للعالمین کی ختم نبوت کا اعجاز ملاحظہ ہو کہ تمام مذہبی سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر ایک ہی نعرہ لگایا، مرزائیت کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ علماء کی کاوش۔ اس وقت قومی اسمبلی میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور احمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدر الدین شہید صدر الشہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے ختم نبوت کی وکالت کی۔ متفقہ طور پر اپوزیشن کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی نے مرزائیوں کے خلاف قرارداد پیش کی، اور پیپلز پارٹی برسر اقتدار طبقے حکومت کی طرف سے دوسری قرارداد عبد الحفیظ پیرزادہ نے پیش کی، جو ان دنوں وزیر قانون تھے۔ قومی اسمبلی میں مرزائیت میں بحث شروع ہو گئی۔ ملک میں مولانا سید بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ انور عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، نوابزادہ نصر اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد القادر روپڑی، مفتی زین العابدین، مولانا تاج محمد، مولانا سائی عبد الکریم بیر شریف، مولانا سائی محمد شاہ امروٹی، مولانا عبد الواحد، مولانا محمد شریف جلندھری، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا صاحبزادہ فیض رسول حیدر، مولانا صاحبزادہ افتخار الحسن رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ غرض کے چاروں صوبے کے تمام مکاتب فکر نے تحریک کے الاؤ کو ایندھن مہیا کیا۔ تحریک کامیاب ہوئی۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے
تحریک کی آواز کو ملکگیر بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا گیا۔ تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کا دباؤ بڑھتا گیا۔ ادھر قومی اسمبلی میں قادیانی لاہوری گروپوں کے سربراہوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ ان کا جواب امت مسلمہ کا موقف مولانا سید محمد بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں فاتح قادیان مولانا محمد حیات صاحب، مولانا محمد تقی عثمانی مدظ اللہ العلی، مولانا محمد شریف جالندری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم اشر، مولانا تاج محمود، مولانا سمیع الحق قبلہ، مولانا سید انور حسین نفیس شاہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے مرتب کیا۔ اسے قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے چودھری ظہور الہی کی تجویز اور دیگر تمام حضرات کی تائید پر قرۂ فعال حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے نام نکلا۔ جس وقت انہوں نے یہ محضر نامہ پڑھا، قادیانیت کی حقیقت کھل کر اسمبلی کے ارکان کے سامنے آ گئی، مرزائیت پہ اوس پڑ گئی۔ تحریک ختم نبوت 1974 ایک نظر میں 22 مئی کو طلباء کے وفد کو ربوہ اسٹیشن پہ قادیانیوں سے تو تکار کی بنیاد پہ لڑائی ہوئی۔ 29 مئی کو بدلہ لینے کے لیے قادیانیوں نے چناب نگر اسٹیشن پر طلباء پر قاتلانہ اور سفاکانہ حملہ کیا۔ 30 مئی کو لاہور اور دیگر شہروں میں ہڑتال ہوئی۔ 31 مئی کو سانہ ربوہ کی تحقیقات کے لیے سمدانی ٹریبیونل کا قیام عمل میں آیا۔ 3 جون کو مجلس عمل کا پہلا اجلاس راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ 9 جون کو مجلس عمل کے کنوینر لاہور میں حضرت مولانا سید محمد بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو مقرر کیا گیا۔ 13 جون کو وزیر اعظم نے نشری تقریر میں بجٹ کے بعد مسئلہ قومی اسمبلی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ 14 جون کو ملک گیر ہڑتال ہوئی۔ 16 جون کو مجلس عمل کا لائل پور فیصل آباد میں اجلاس ہوا، جس میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر اور مولانا محمود احمد رضوی کو سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ 30 جون کو قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد پیش ہوئی، جس پر غور کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ 24 جولائی کو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ 3 اگست کو سمدانی ٹریبیونل نے تحقیقات مکمل کر لی۔ 5 اگست سے 23 اگست تک وقفوں سے مکمل کیا گیا۔ 11 روزہ قادیانی سربراہ مرزا ناصر پر قومی اسمبلی میں جرح کی گئی۔ 20 اگست کو سمدانی ٹریبیونل نے اپنی رپورٹ سانحہ ربوہ سے متعلق وزیر اعلیٰ کو پیش کی۔ 22 اگست کو رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی۔ 24 اگست کو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ 7 ستمبر کی تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ 27 اور 28 اگست کو لاہوری گروپ کے صدر الدین مسعود بیگ اور عبد المنان عمر پر قومی اسمبلی میں جرح ہوئی۔ 1 ستمبر کو لاہور شاہی مسجد میں ملک گیر ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ 5 اور 6 ستمبر کو اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں عمومی بحث کی اور مرزائیوں پر جرح کی اور خلاصہ پیش کیا۔ 6 ستمبر آل پارٹیز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی راولپنڈی میں ختم نبوت کانفرنس پر وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کا فیصلہ کیا گیا۔ آج یعنی 7 ستمبر کا عظیم الشان دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فتح کا دن ہے، عاشقان رسول کی کھیتی پکنے کا دن ہے، وارثان نبوت کی محنت ثمر آور ہونے کا دن ہے، 90 سالہ جد و جہد کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے کا دن ہے۔ 90 دن کی شب و روز مسلسل محنت اور کاوش کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے عہد اقتدار میں متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے عبدالحفیظ پیرزادہ کی پیش کردہ قرارداد کو منظور کیا اور مرزا قادیانی کو ماننے والے ہر 2 گروپ کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور آئین پاکستان میں درج ذیل ترمیم وجود میں آئی۔ آئین کی دفعہ 260 میں ترمیم، آئین کی دفعہ 260 میں شق نمبر 2 کے بعد حسب ذیل نئی شق درج کی گئی، یعنی جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط ایمان نہیں رکھتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی کا نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کے اعراض کے لیے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔
رب کا احسان۔ مولانا تاج محمود امروٹی فیصل آباد کے قبرستان میں موجود تھے۔ لوگ شہدائے ختم نبوت کی قبروں کو تلاش کر کر کے ان پر پھولوں کی چادریں چڑھا رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر مولانا محمد علی جلندھری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی اور قبرستان کی دیوار پر کھڑے ہوئے اسلامیہ نے فیصل آباد کو مخاطب کر کے 1953 کی تحریک میں مسلمان نوجوانوں کو تحفظ ختم نبوت کی پاداش میں شہید کر دیا گیا تھا، تو مولانا جلندھری نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ان کی قبروں پر پھولوں کی چادریں بھی چڑھائیں گے۔ آج اس وقت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ الحمدللہ یہی وہ 7 ستمبر 1974 کا عظیم الشان دن ہے۔ آج اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بن چکی ہے اور 4 دانگ عالم میں رحمت للعالمین کی عزت و ناموز پر پھریرے بلند کرنے کی سالوں سے بہرور ہے۔ دنیا کی تمام بر اعظم میں ختم نبوت کا وسیع سے وسیع تر کام ہو رہا ہے۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں ختم نبوت کے مبلغ مولانا محمد اسلم قریشی جمعے کی نماز سے واپسی پر راستے میں اغوا کر لیا گیا۔ ان کی بازیابی کے لیے تحریک چلی جو بالآخر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نفاذ پر منتج ہوئی، جو کہ درج ذیل ہے۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری ہو یا مری نقوش کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین یا صحابی رسول یا رضی اللہ تعالی عنہ کی طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوج مطہرہ کے علاوہ کسی کی ذات کو ام المومنین کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، جیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے کسی فرد کے علاوہ کسی شخص کو اہل بیت کی طرف منسوب یا مخاطب کرے، اپنی عبادتگاہ کو مسجد کے طور پر منسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے تو اسے کسی ایک قسم کی سزا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا مری نقوش کے ذریعے اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کو اذان کے طور پر منسوب کرے یا اس طرح اذان جس طرح مسلمان دیتے ہیں تو اس ایک قسم کی سزا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے منسوب کرتے ہیں کا کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہو یا تحریری یا مری نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، کسی ایک قسم کی سزا قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا مستوجب بھی ہوگا۔ آخری گزارش، ختم نبوت سے وحدت امت کا راز وابستہ ہے۔ فتنہ انکار ختم نبوت وحدت ملی کو پارا کرنے کی ناپاک استعماری سازش ہے۔ آج کے تمام طبقات و مکاتب فکر مل کر ہی باہمی اتحاد و اعتماد سے اس فتنے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے اکابر کی اس سنت کو زندہ رکھنے کی حکمت عملی کو اپنایا ہوا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری امت کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس میں کوشش اور کاوش اور اجتماعی طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اور رحمت للعالمین کی شفاعت کا باعث ہے۔ آخر میں حضرت مولانا یوسف دیہانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا جملہ نقل کرتا ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا کیا فرماتے ہیں علماء اکرام مندر ذیل مسئلے کے بارے میں؟ قادیانی اپنی آمدنی کا 10واں حصہ اپنی جماعت کے مرکزی فنڈ میں جمع کراتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف تبلیغ اور ارتدادی مہم پر خرچ
خرچ ہوتا ہے۔ چونکہ قادیانی مرتد، کافر اور دائرہ اسلام سے متفقہ طور پر خارج ہیں، تو کیا ایسے میں ان کے اشتراک سے مسلمانوں کا تجارت کرنا یا ان کی دکانوں سے خرید و فروخت کرنا، ان سے کسی قسم کے تعلقات یا راہ و رسم رکھنا از روح اسلام جائز ہے کہ نہیں؟ جواب: صورت مسئلہ اس وقت چونکہ قادیانی کافر، محارب اور زندیق ہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے، عالم اسلام کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قادیانی اپنی آمدنی کا 10واں حصہ لوگوں کو قادیانی بنانے پہ خرچ کرتے ہیں۔ گویا اس صورت میں مسلمان بھی سادہ لوگ مسلمانوں کو مرتد بنانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں، لہذا کسی بھی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملات ہرگز جائز نہیں۔ اسی طرح شادی، غمی، کھانے پینے میں ان کو شریک کرنا، عام مسلمانوں کا اختلاط، ان کی باتیں سننا، ان کے جلسوں میں شریک ہونا، ملازم رکھنا، ان کے ہاں ملازمت کرنا،